بیکار نہیں ہے، بلکہ ان حروف کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور کم سے کم کتنی نیکیاں؟ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں آدمی کو مل جاتی ہیں۔ پھر آگے بڑھتا چلا جائے تو آگے پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ابتدا جب ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے اس کے الفاظ ہی کو ابتدا کے اندر رٹنا پڑتا ہے۔ الفاظ کو رٹنے کے بعد جب آدمی اس کے الفاظ کو پختہ کر لیتا ہے تو اس کے معنی و مطالب اس کو بعد میں سمجھائے جاتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر طلباء کو جو سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ اور آیات یاد کرائی جاتی ہیں، تو یہاں پر علوم کا انتہا نہیں ہے، بلکہ یہ تو تعلیم کی پہلی سیڑھی اور پہلی ابتدا ہے۔ جب یہ بچے مدرسوں کے اندر قرآن پاک حفظ کر کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو قرآن پاک کے مزید علوم پڑھانے کے لیے کئی سال مدرسوں میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو پھر تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، قرآن کے شان نزول بھی بتائے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کے مدنی و مکی ہونے کی بھی تحقیق بتائی جاتی ہے، ناسخ و منسوخ کی بحث بھی بتائی جاتی ہے، قصص و عبرت کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں، قرآن کے اوامرات و منہیات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کے اندر امور ماضیہ کی جو خبریں ہیں اس کے بارے میں تحقیق آتی ہے، حال کی جو خبریں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، مستقبل کے بارے میں قرآن نے جو خبریں دی اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے۔ الحاصل یہ کہ قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرا دینے پر اکتفا نہیں کیا جاتا، قرآن کے الفاظ کو یاد کرانے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے قرآن کے ترجمے و تفسیر کا، اور وہ بھی بفضل تعالیٰ مدرسوں کے اندر کافی شافی طریقے سے اس کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے کہ ہم بچوں کو حفظ کرانے کے بعد مدرسوں سے واپس لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچوں کو حفظ کرانے کے بعد مدرسوں سے خود واپس لے جائے تو اس میں مدرسے والوں کا یا مولویوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کب کہا کہ الفاظ کو یاد کر کے اپنے بچے کو آپ اٹھا لیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جب الفاظ کو یاد کرایا تو اب مطالب و معانی کے لیے بھی ہمارے پاس 8 سال کے لیے اس کو فارغ کر دیں، اور 6 سے 8 سال ہی مدرسے کے اندر باقاعدہ تفقہ حاصل کرے، قرآن اور حدیث کے علوم پر علماء سے اور اساتذہ سے اس کے اوپر دسترس حاصل کرے، عبور حاصل کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو صرف حافظ قرآن بنائے اور اس کے بعد واپس لے جائے، اس میں ہمارا قصور نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر صرف حافظ قرآن بن کر بھی چلا گیا تب بھی اس حافظ قرآن کے خالی حافظ قرآن بننے کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو حافظ قرآن پاک کو یاد رکھ کر مر گیا، قرآن پاک پر عمل کرتا ہوا شب و روز تلاوت کرتا ہوا مر گیا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی شفاعت پر قیامت کے دن اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد کو جو اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم کو واجب کر چکے تھے، اللہ اس کی شفاعت پر ان کو جنت عطا کرے۔ تو یہ کوئی تھوڑا فائدہ ہے الفاظ؟ 10 ایسے افراد کو جہنم سے حافظ قرآن نکالے گا جس کے پاس صرف قرآن کے الفاظ ہیں، معنی و مطالب تک وہ گیا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ معنی و مطالب سیکھ لیتا تو پھر وہ حافظ نہ کہلاتا، بلکہ وہ تو عالم کہلاتا، وہ تو عالم دین کہلاتا۔ لیکن یہاں تو صرف حفظ کا مسئلہ ہے، وہ حافظ قرآن بننے کے بعد وہاں سے مدرسے سے باہر چلا گیا، لیکن قرآن کو یاد رکھا، شب و روز تلاوت کری اور قرآن پاک پر وہ عمل کرتا رہا، تو ایسے حافظ قرآن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ عَشَرَةً كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت عطا کرے گا، اور اس حافظ قرآن کی سفارش پر اس کے گھرانے کے ایسے 10 افراد کو جن پر اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ جنت تو خدا ویسے بھی دے سکتا تھا ان کو، معاف تو اللہ ویسے بھی کر سکتا تھا، لیکن حافظ قرآن سے کہلوا کر ان کو اس لیے معاف کیا کہ خدا قیامت کے دن حافظ قرآن کی شان ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اور بندوں دیکھو جس کو تم حقیر جانا کرتے تھے اور کہتے تھے ان کے پاس کیا ہے، ایک حافظ قرآن بنے پھرتے ہیں اور اس پر ان کو گھمنڈ ہے اور فخر ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ کوئی تعلیم یافتہ ہیں؟ تو جاہل ہے، ان کو کیا آتا ہے صرف قرآن پاک کے بغیر؟ تو اللہ اس کے خاندان کے ان 10 افراد کو اس کے کہے بغیر بھی جنت دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے کہنے پر جنت دینے میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں حافظ قرآن کے اعزاز کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ کا یاد کرنے والا میری بارگاہ میں اتنا مقرب ہے کہ اس کے کہنے سے جہنمیوں کو جنت مل گئی۔ حالانکہ بظاہراً اس سفارش کی کوئی ضرورت، اللہ کا ارادہ اصل ہے۔ اللہ اگر کسی کو معاف کرنے کا ارادہ کر لے تو کسی سے پوچھنے کی یا کسی کی سفارش لگوانے کی ضرورت ہے اللہ میاں کو؟ اللہ پاک جس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اس کو جنت دے، لیکن حافظ سے کہا گیا تم سفارش کرو منہ میاں،
وہ منع میاں سفارش کر رہے ہیں اور ان کی سفارش سارے اہل معاشر کے سامنے کرائی جا رہی. سارے خاندان والے جو کل تک اعتراض کرتے تھے دنیا میں، ارے جی اپنے بچوں کی عمریں ضائع کر دی، ان کو ملا جی کے حوالے کر دیا، ان کو تو مدرسے والوں کے حوالے کر دیا، ان کے ہاتھ کیا آیا، محلے والوں کی روٹیوں پر اور ٹکڑوں پر پلیں گے، اور یہ کس طرح سے اپنا گزارا کریں گے. ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ لوگ جب اپنے بچوں کو مدرسوں میں بٹھاتے ہیں تو ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ بھائی ان کو اگر تم نے مدرسوں میں بٹھا دیا اور ان کو مولوی بنا دیا تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ان کو اگر مولوی بنا دیا تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی بن گئے تو کھائیں گے کہاں سے، اور اس کے بعد جب وہ مولوی بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار مولوی کھاتے بہت ہیں. پہلے کیا کہا کہ اگر ان لوگوں کو مولوی بنا دیا بچوں کو تم نے تو یہ کھائیں گے کہاں سے. اس کے بعد اللہ نے ہمت دے دی، اس نے پھر بھی مقابلہ کر کے خاندان والوں سے اس کو کیا بنا دیا؟ مولوی. تو اب بعد میں سرگوشیاں کرتے ہیں بیٹھ کے دسترخوانوں پہ، یار یہ مولوی کھاتے بہت ہیں. بھائی کل تک تو آپ کہتے تھے کہ مولوی کھائے گا کہاں سے، آج آپ کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک بیان ضرور غلط ہے. اور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دوسرا بیان صحیح ہے، پہلا بیان غلط ہے. دوسرا بیان بالکل صحیح ہے، پہلا بیان غلط ہے. کھائیں گے کہاں؟ اللہ کھلائے گا، اور اللہ اتنی عزت سے کھلائے گا کہ بادشاہوں کو اتنی عزت سے اللہ نہیں کھلاتا جتنا مولویوں کو کھلائے گا. آپ کو کیا خبر ہے؟ تو حروف مقطعات الف لام میم، بات چل رہی ہے ہماری حروف مقطعات کے اوپر. دیکھو میرے دوستو، یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر ایسے علوم اتارے ہیں اپنے نبی کے لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کے اندر کچھ راز ہیں. اور یہ راز صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک روایت علامہ روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے روح المعانی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لکل کتاب سر، لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، قرآن ہی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں، تورات میں بھی راز آئے ہیں، زبور اور انجیل میں بھی راز آئے ہیں، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بھی راز ہیں. لکل کتاب سر، ہر کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرار اور راز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی ہیں. وسر القرآن اوائل السور، اور یاد رکھو کہ قرآن پاک کے اندر راز کی جو چیزیں ہیں، وہ راز کی جو باتیں ہیں، یہ قرآن پاک کی صورتوں میں حروف مقطعات ہیں. تو لہذا فلا اشکال علیہ، قرآن پر کوئی بھی اشکال، قرآن پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. ارے یہودیوں، اگر تم قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ اس قرآن کے اندر ایسے حروف اترے ہوئے ہیں جن حروف کو نہ ان کا علامہ جانتا، نہ ان کا مفسر جانتا، نہ ان کا محدث جانتا، نہ ان کا مرد جانتا، نہ ان کی عورتیں جانتی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں اس کتاب کے حروف کے بارے میں ان کے علامہ بھی نہیں جانتے، ان کے علماء کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، تو آخر یہ کیسی کتاب ہے اور یہ ان حروف کے اتارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت یہ چیز صرف قرآن پاک کا خاصہ نہیں ہے. اللہ کی جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں، ہر کتاب میں اللہ نے اسرار اور راز رکھے ہیں، اور وہ راز اللہ اور نبی کے درمیان ہوا کرتے تھے، اور ان رازوں کے ذریعے سے اللہ اپنے پیغمبروں کو کیا کیا تسلی دیتا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو فلا اشکال ہے، قرآن پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. الف لام میم، اللہ اکبر. بھائی مشکل تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الف لام میم حروف مقطعات ہیں. عوام کے لیے یعنی ہمارے اور آپ کے لیے اس کے بارے کے اندر یہ عقیدہ ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اکابرین امت، اجلہ صحابہ، فضلاء صحابہ، کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ کہنا ہے کہ حروف مقطعات کے معنی و مطالب کی تحقیق میں نہ پڑنا، بلکہ اس کے ظاہر پر ایمان لا کر اس کی تلاوت کرتے رہنا. اس کی تلاوت نفع سے خالی نہیں. ایک تو نفع وہ ہے جو ظاہر میں ہم نے آپ کو بتا دیا، کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 90 نیکیاں. اور دوسرا فائدہ ہے کہ ہم اس پر کیا لے آئے؟
اور ایسی چیز پر ہم ایمان لے آئے جس کا ہمیں معنی بھی نہیں پتا، تو اس میں ہمارے ایمان کا کمال بنا۔ اور ایک فائدہ اور بھی ہے، اور وہ فائدہ معنوی ہے، وہ فائدہ ظاہری نہیں، معنوی فائدہ ہے، اور وہ یہ فائدہ ہے کہ حروف مقطعات کی تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ دیتا ہے۔ وہ کیا دیتا ہے اللہ کو پتا ہے، اور اللہ دیتا چلا جا رہا ہے، نہ بندے کو پتا ہے اور نہ بندے کو اس کی خبر ہے۔ جیسے ہر آیت کے پڑھنے پہ کچھ مل رہا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ہر نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لو کسی سے بات کرنے سے پہلے تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کو کیا ملے گی؟ مرتے ہی فوراً کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اچھا جی، صبح اور شام اگر آپ چاروں قل پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ہر شر کی چیز سے کیا کر لیں گے؟ حفاظت کر لیں گے۔ اچھا جی، اگر آپ اپنے کاروبار پر، اپنے ضرورت کی چیزوں پر، اپنے اناج پر، اپنے ذخائر پر اگر آپ آیت الکرسی پڑھ دو تو اس آیت الکرسی کی برکت سے یہ چوری سے، جلنے سے، ہلاکت سے بچ جائے گا۔ تو دیکھیے بہت ساری آیتیں ہیں جن کے فوائد ہمارے کو فضائل بتا دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو آیات ہیں ان کے معنوی منفیات تو ہے نا کچھ، ایسے آپس اور بیکار تو نہیں، تو معنوی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ ظاہر میں اس کا فائدہ ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن معنوی فائدہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا، اور وہ فائدہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، وہ اللہ فائدہ دے دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا دیا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ملا ہے، لیکن ہمیں ملا ہے، لیکن ہمیں حروف مقطعات پر ہمیں مل رہا ہے، اور یقینی بات ہے، بالکل پکی بات ہے کہ معنوی منفعت ہمیں پہنچ رہی ہے۔ الف لام میم، اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آیت آ گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک ایک الگ جملہ ہے، الکتاب ایک الگ جملہ ہے، لا ریب ایک الگ جملہ ہے، فیہ الگ جملہ ہے، ہدن یہ الگ کلمہ ہے، للمتقین یہ الگ کلمہ ہے۔ یہ سب الگ الگ کلمات ہیں۔ ذالک ایک کلمہ ہے، الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ مجموعے کا ترجمہ بنتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے پرہیزگاروں کو، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں، متقین کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی آپ حضرات کو عربی سے مناسبت پیدا کرنا پڑے گی قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ عربی کے اندر کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ۔ تو اس میں اشارہ دو ہیں، ایک اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، ایک اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ اب جیسے میں کہوں، اس کے متعلق یہ کہوں، یہ میرے بالکل قریب رکھا ہوا ہے، فرض کریں کہ یہ قلم ہے، میں کیا کہوں گا اس کی طرف اشارہ کر کر آپ سے؟ ھذا قلم، یہ کہوں گا ھذا کتاب، ھذا کأس۔ اب جو چیز ہمارے قریب ہوگی اس کی طرف جب ہم اشارہ کر کر کہیں گے تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ ھذا کا۔ اور جو چیز دور ہوگی اس کے لیے ہم جب استعمال کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ذالک۔ کیا کریں گے؟ ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے اور ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے بعید کے لیے۔ ھذا ھذہ، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، اور ذالک یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، کوئی چیز دور ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی یہ چیز یہ چیز ہے، وہ چیز۔ اب یہ اور وہ کوئی فرق آ گیا ان میں؟ بس یہی ہے عربی کے اندر، یہ کے لیے ھذا ہے اور وہ کے لیے ذالک ہے۔ کہتے ہیں یار یہ چیز دینا مجھے، بھائی یہ چیز، یہ آپ کے قریب جو پڑی، بھائی یہ چیز، بھائی صاحب وہ چیز دینا، وہ چیز۔ اب وہ بیچارہ ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، بھائی وہ نہیں، بھائی وہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے اردو کے اندر لفظ وہ بولا جا رہا ہے، اور قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے قریب کی چیز کی طرف یہ بولا جاتا ہے، یہ چیز، وہ چیز۔
اسی طرح عربی زبان کے اندر جب بھی ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کریں گے، یا وہ چیز قریب ہوگی یا وہ چیز دور ہوگی. اگر وہ چیز قریب ہے تو اس کے لیے اشارہ کس سے ہوگا؟ ہاذا سے ہوگا. اور اگر وہ چیز دور ہے تو اس کی طرف اشارہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، تو اس کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا وہ کتاب. حالانکہ ترجمہ کر رہے ہیں یہ کتاب، اس لیے کہ قرآن دور ہے ہم سے یا قریب ہے؟ وہ ہمارے آگے رکھا ہوا ہے. قرآن ہم سے دور ہے کہ قریب؟ ہمارے تو بالکل سامنے رکھا ہوا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے ہاتھ رکھے ہیں کلام مجید پر، میں قرآن سے بہت قریب، قرآن مجھ سے بہت قریب. لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب. اس کے لیے اس میں اشارہ بعید چلا ہے. حالانکہ یہاں پر کہنا چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب. سمجھ میں آ گیا فرق آپ کو؟ تو یہاں پر ذالک اس میں اشارہ بعید اس وجہ سے لائے ہیں کہ ایک ہوتا ہے بعد مکانی اور ایک ہوتا ہے بعد رتبی. کوئی چیز ہمارے سے دور ہو مکان میں، مکان جگہ، جس جگہ میں کوئی چیز رکھی ہے وہ بعد مکانی ہے، تو اس کے لیے ذالک اس میں اشارہ آتا ہے. تو جس طرح بعد مکانی کے لیے ذالک اس میں اشارہ آتا ہے، اس طرح بعد رتبی، بعد بعید، بعد رتبی کے لیے بھی ذالک اس میں اشارہ آتا ہے. بے شک قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن رتبے اور شان کے اعتبار سے یہ اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ اس میں پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان سے اوپر نکلا، عرش معلیٰ پہ پہنچا اور خدا نے اپنے عرش کے سامنے لوح محفوظ پر اس قرآن کو لکھ دیا ہے. وہاں سے اللہ نے اس قرآن کو اتارا تو اس کا رتبہ اتنا بلند اور اتنا دور کا ہے کہ اس کے بعد رتبی کی وجہ سے اس کے اندر اشارہ ذالک کا کیا گیا ہے، تاکہ بندے کے دل میں قرآن کی عظمت اتر جائے. ذالک الکتاب، یہ کتاب حالانکہ ہمارے سامنے رکھی ہے، لیکن یہاں پر سامنے ہونے کے باوجود اگر ہم اس کے رتبے اور اس کے مقام کو دیکھیں تو مقام اس کا اتنا بلند اور اتنا دور کا ہے کہ ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارا دل و دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے قرآن کو کتنی رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، انسان کی پروازیں وہاں تک نہیں ہیں. اور اس قرآن پاک میں جو اسرار اور علوم بھر دیے گئے ہیں، معانی و مطالب بھر دیے گئے ہیں، انسان اپنی تمام کی تمام صلاحیت کو لگا لے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے معانی و مطالب کی بلندیوں کو انسان اپنے علم سے اور اپنے مطالعے سے انسان اس کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا. خدا نے قرآن کے مطالب و معانی اور اسرار اور رموز کو ایسی بلندی اور ایسی پرواز عطا فرمائی. اس پرواز کی وجہ سے، اس بلندی کی وجہ سے اور اس رتبے کے عظیم اور دور ہونے کی وجہ سے فرمایا ذالک الکتاب. یہ ذالک اس میں اشارہ لا کر قرآن پاک کی رفعت کی طرف اشارہ کیا. اس لیے علماء مفسرین لکھا ہے ذالک الکتاب میں رفعت شان قرآن کا بیان، رفعت شان قرآن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی رفعت اور بلندی کا اندازہ لگاؤ کہ ویسے تو تمہارے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، لیکن تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہونے کے باوجود اس کتاب کی بلندیاں اتنی ہیں، دوری اتنی ہے اور اتنے بلند مقام پر اللہ نے اس کتاب کو عزت عطا فرمائی. اور ایسی جگہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں پر کسی بھی انسان یا کسی بھی جن یا کسی بھی فرشتے کی پہنچ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کے تمام انسان اور شیاطین اور جنات کی دسترس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا اور لوح محفوظ کے اندر عرش پر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے. وہاں تک تو کسی کی بھی پرواز نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے وہاں تک چلے گئے جہاں تک آج تک نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، نہ کوئی ملک گیا، کوئی فرشتہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا. تو ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے. قرآن پاک کے لیے ذالکہ اس میں اشارہ اس وجہ سے لایا گیا کہ اس میں بعد رتبی کی طرف اشارہ ہے. بعد بعید رتبہ، رتبے کے اعتبار سے اتنا بعید، اتنا دور، اتنا دور، اتنا دور ہے کہ جا کر ساتوں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ پر لوح محفوظ میں موجود ہے. اس کی رفعت اور شان اور بلندی اتنی ہے، اس وجہ سے اس میں ذالکہ اس میں اشارہ بعید لایا گیا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب
لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الکتاب، قرآن کو کتاب کہا گیا۔ کتاب کہہ کے قرآن کو دو تین باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر ایک، کتاب بمانے مکتوب کے ہے، کتاب بمانے کتب یکتب بمانے لکھنا، یہ کتاب ہے یعنی لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز عام طور پر زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ لکھی ہوئی چیز عام طور پر، جو چیزیں آپ یہاں درس میں لکھ کر لے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ محفوظ ہیں، یا جو آپ صرف سن کے چلے جاتے ہیں وہ محفوظ ہیں؟ لکھی ہوئی چیزیں زیادہ محفوظ ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کی سچائی اور اس کی حفاظت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو کہا الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اور کتاب بمانے مکتوب کے ہے کہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی یاد رکھو کہ کوئی یہ سمجھے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا، تو قرآن ضائع ہونے والی کتاب نہیں، یہ کتاب تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے عادتاً وہ محفوظ ہوتی ہے، عادتاً وہ چیز محفوظ ہوتی ہے۔ لکھی ہوئی چیز ضائع ہونے سے محفوظ ہوتی ہے، تو الکتاب کہہ کر اس کے مکتوب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ الکتاب بمانے جمعیت کے ہیں، کیونکہ کتب یکتب کے معنی لکھنے کے بھی آتے ہیں اور کتاب کے معنی جمع کرنے کے بھی آتے ہیں، تو یہ قرآن پاک پورا کا پورا جمع بھی ہے، آپس میں جمع شدہ ہے۔ ساری اس کی آیات، ساری صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جمع ہیں، اس اعتبار سے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ الکتاب کہہ کر یہاں قرآن پاک کے نام کی طرف اشارہ کر دیا۔ کس طرف اشارہ ہے؟ قرآن کے نام کی طرف۔ میں نے آپ کو مقدمے کی شروع میں لکھوایا تھا، سب سے پہلا ہمارا درس ہوا تھا تو اس میں میں نے حضرت ابو المعالی رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے کتاب البرہان کے اندر قرآن پاک کے کل کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ 55 نام ذکر کیے۔ اعلم ان اللہ سبحانہ وتعالی سمى القرآن ب55 اسما، بے شک یاد رکھے مخاطب قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، جان لے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر قرآن پاک کے کل 55 نام ذکر کیے ہیں، اور ان 55 ناموں کا خلاصہ کل کتنے نام تھے؟ 5 نام 55 ناموں کے اندر آ گئے تھے۔ ان 55 ناموں کا تذکرہ اور خلاصہ 5 نام ہیں، اس میں القرآن، دوسرا الفرقان، تیسرا الکتاب، چوتھا الذکر، اور 5واں التنزیل۔ یہ 5 نام پورے 55 ناموں کو حاوی ہیں۔ القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل، یہ سارے ناموں کا خلاصہ یہ 5 نام ہیں۔ تو اس میں ایک مرکزی نام قرآن پاک کا الکتاب تھا، تو اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ ذالک الکتاب کہہ کر اس میں قرآن پاک کے نام کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہاں پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے سے متعلق ہیں، انشاءاللہ تو آئندہ درس میں ذکر کر دیں گے۔ شروع کے اندر تفصیل زیادہ ہے اور شروع کی بحثوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ باتیں دوبارہ قرآن پاک کے اندر بار بار جب یہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو وہاں پر پھر اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نفس ترجمہ کیا، مضمون اس کا پہلے سے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، تو وہاں پر صرف ترجمے سے اور موٹی موٹی باتیں سمجھانے سے کفایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے کہ ابھی ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے، تقوی کا تذکرہ آ رہا ہے، تقوی کی آیت 20 جگہ پر تقوی آئے گا، تو اب ہمیں یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تقوی کے درجات کیا ہیں، تقوی کی کیا تعریف ہے۔ اگر ہم نے یہاں سمجھ لی تو پورے قرآن میں انشاءاللہ یہ آیتیں حل ہوتی ہیں۔ ایمان کا تذکرہ آئے گا تو ایمان کیا ہے اس کو یہاں سمجھ لینا ہے۔ نماز کا تذکرہ آ رہا ہے، نماز کیا ہے، نماز کی کیا حقیقت ہے، اس کے اندر خرچ کا تذکرہ آ رہا ہے، انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے، ایمان لانے کا، پہلی کتابوں پر ایمان لا، بعد کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے اندر ساری تفصیلات اس لیے آ گئی ہیں۔ یہ پہلا رکوع سورۃ البقرہ کا بہت جامع ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کری کہ اہدنا الصراط، یا اللہ تو ہمیں کیا دکھا، سیدھا راستہ دکھا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان نے اللہ سے فاتحہ کے اندر دعا کی تھی کہ اللہ تو سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے بدلے میں یہ کتاب عطا کر کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس ہدایت کا میرا بندہ تو سوال کر رہا ہے وہ ہدایت یہی تو کتاب ہے۔ تیری دعا قبول ہو گئی، اے میرا بندہ، تو نے فاتحہ میں دعا کی تھی اہدنا
یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے جس کی تو دعا سب روز کر رہا؟ وہ سیدھا راستہ ذالک الکتاب، یہی تو ہے وہ کتاب۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہی وہ ہدایت صراط مستقیم ہے جس کی تو نے اللہ سے دعا کری۔ تو اے میرا بندہ، تیری دعا کی قبولیت کے بدلے میں تیرے رب نے تجھے یہ کتاب عطا کر دی ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے وہ ہدایت کا سارا سامان اور ہدایت کا سارا پروگرام جس کو تو نے فاتحہ میں خدا سے مانگا تھا۔ آج اس ہدایت کی دعا تو نے پروردگار سے کی تھی، اللہ نے تیری وہ دعا قبول کر کر اب ہدایت کا سارا پروگرام اس قرآن کی شکل میں تجھے عطا کر دیا۔ لا ریب فیہ، اس کتاب سے استفادے کی شرط اول ہے کہ پہلے یہ یقین بنا کہ اس میں شک نہیں۔ قرآن کے لیے قرآن سے استفادے کی شرط اول قرآن نے ذکر کی ہے۔ ہم کہتے ہیں لا ریب فیہ، یہ شرط اول ہے اس بات کی کہ قرآن سے استفادہ کرنے والوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اللہ کی کتاب سے استفادہ ملے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے دل کا یہ عقیدہ بناؤ کہ اس میں شک نہیں۔ اس لیے کہ جس کتاب کے بارے میں آدمی کے اندر یہ آ جائے نا کہ اس کتاب میں کچھ گڑبڑ بھی ہے، غلطیاں بھی ہیں، تو بس اس کتاب سے پھر آدمی استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن سے استفادے کی شرط اول لا ریب فیہ، بندہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن سے استفادے کی شرط اول لا ریب فیہ، اس کا اعتراف کرو اور اس کا عقیدہ بناؤ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تم نے شرط اول پوری کر لی تو ھدی للمتقین، یاد رکھو کہ یہ کتاب ایسے ہدایت، ایسے پرہیزگار لوگوں کو جو قرآن پاک کو شک و شبہ سے بالا تر سمجھتے ہیں، ان کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے والا آدمی کبھی بھی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس پر اور بھی انشاءاللہ مزید گفتگو کی جائے گی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته